من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات بھیجیں محمد ایک بار پھر مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ پروردگار جن جن مومنین نے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان کی خصوصی حاجات کو پورا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوصاً حبانیان مجالس کی اور آپ سب کے مرحومین کی، میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور خالق اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک وہ ہمیں معاف نہ فرما دے، تمام حاجات کو پورا فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں آقا کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند تر صلوات بھیج دیں۔ سورہ مبارکہ فجر قرآن کریم کا سورہ نمبر 99 ہے، 89 سورہ فجر، اور اس کو سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی آخری جو آیت ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا، اس حال میں واپس آ جا کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ صلوات بھیج دیں محمد اس آیت کے ذیل میں کچھ عرض کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ مجلس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی معلومات میں کچھ اضافہ لے کے جائے۔ یہاں جو لفظ میرے مد نظر ہے جس پہ گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ارجعی، کہ واپس آ جا۔ آپ جانتے ہیں کہ سب کو واپس جانا ہے، کسی نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور واپس جانا ہے۔ لیکن یہ جو واپس جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس کو آپ رجوع کہہ لیں، پلٹنا کہہ لیں، وہ قرآن کریم میں 3 قسم کا ہے۔ یعنی انسانوں کا خدا کی طرف واپس جانا، آخرت میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا، چاہے اس کو یوں کہہ لیں، وہ 3 قسم سے کہ 3 قسموں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ 3 قسم کا رجوع ہے، 3 قسم سے لوگ اللہ کی طرف جائیں گے۔ اور یہ 3 قسمیں اس لیے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، ہمیں بتایا کہ دنیا میں انسان بھی 3 قسم کے ہیں، 3 قسموں کے انسان ہیں، اور ان کا واپس جانا بھی 3 قسم پر مشتمل ہوگا۔ ہر قسم کے لوگ اپنی قسم سے واپس جائیں گے، گھبرا تو نہیں رہنا۔ یہ سورہ مبارکہ واقعہ آپ پڑھتے ہیں، اور ضرور پڑھنا چاہیے، اور ہر روز پڑھنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو رسول خدا فرما دیں وہ سب 14 کا قول وہی ہوتا ہے،
معصومین نے بھی فرمایا کہ جو شخص شب یعنی ہر رات میں سونے سے پہلے سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوئے وہ اپنے رزق کے بارے میں بے پرواہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ویسے بھی اللہ رازق ہے، مگر سورہ واقعہ پڑھ کے سونے والے کا خصوصی رزق اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ وہ کبھی زندگی میں رزق کے بارے میں پریشان نہیں رہے گا۔ یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ سورہ مبارکہ واقعہ پڑھ کے سونے والا سونے سے پہلے عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ سورہ واقعہ پڑھنے میں 2-3 منٹ لگتے ہیں اگر روانی سے انسان پڑھے، اور اگر توفیق ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے، تو وہ رزق و روزی کے بارے میں بالکل پوری زندگی کبھی پریشان نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس کو اپنی عادت بنا لے۔ زبانی یاد نہیں ہے تو سامنے قرآن کھول کے رکھ لے، سورہ مبارکہ واقعہ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ لے، قرآن سامنے رکھ لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ عبادت کو قبول فرمائے گا۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم، کہ تم جو تھے دنیا میں ازواجن ثلاثہ، تمہاری 3 قسمیں تھیں۔ کنتم ازواجن ثلاثہ، یہاں ازواج بیویوں کے معنی میں نہ لیں، قسموں کے بارے میں معنی میں لیں گے کہ یہ تم دنیا میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ السابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، اور یہ ارشاد رب العزت آخرت میں ہو رہا ہے۔ دنیا میں جب 3 قسموں کے تھے تو آخرت میں بھی 3 قسموں کے ہوں گے۔ یعنی یہ دنیا اور آخرت کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے کہ ہم یہاں خدا نہ کرے خراب انسان ہو اور وہاں جا کے نیک بن جائیں۔ جیسے یہاں ہیں ویسے ہی وہاں ہیں۔ جتنی قسمیں انسانوں کی اس دنیا میں بنیں گی اتنی ہی قسمیں اس دنیا میں جا کے سامنے آئیں گی۔ یہاں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں پروردگار بتا بھی دے گا، دکھا بھی دے گا کہ کنتم ازواجن ثلاثہ، تم تھے یعنی دنیا میں تھے 3 قسموں پر۔ اب جو محشر میں آ گئے ہیں تو وہی 3 قسمیں یہاں سامنے آ رہی ہیں۔ اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، کچھ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی یہ کنایا ہے کہ انہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے۔ دائیں ہاتھ والے اصحاب المیمنہ، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، اسی سے میمنہ ہے۔ آگے بھی آخر میں بھی جا کے اصحاب الیمین و اصحاب الشمال کا ذکر ہے کہ کچھ انسان وہ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی ان کو نامہ اعمال مل رہا ہے دائیں ہاتھ میں۔ آگے ما ہے، ما اصحاب المیمنہ، یعنی کتنے اچھے ہیں یہ اصحاب میمنہ۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ کتنے اچھے ہیں یہ انسان جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے۔ یہ مائے تعجب ہو سکتا ہے، اور مائے تعجب اگر ہے تو یہ تعریف کے معنی میں ہے۔ پروردگار تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کی کہ کتنے اچھے ہیں یہ لوگ جنہوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے کہ اصحاب المیمنہ اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، کچھ وہ ہیں شوم بدبخت، یعنی جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے۔ وہاں بھی مائے تعجب ہے، مگر وہ مذمت کے معنی میں ہے کہ کتنے برے ہیں یہ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے۔ یہ 2 قسمیں ہو گئیں۔ فرمایا السابقون السابقون، اور کچھ وہ ہیں جو ہر جگہ سبقت حاصل کرنے والے ہیں، ہر میدان میں آگے ہی آگے ہیں۔ اولئک المقربون، پروردگار فرماتا ہے یہی سابقون میرے مقرب بندے ہیں۔ 3 قسمیں بتائیں نا، ایک اصحاب الیمین ہے، اصحاب المیمنہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں یہ، جنہوں نے دنیا میں محنت کی ہے
حرام سے بچایا اپنے آپ کو، حلال اور واجبات پر عمل کیا ہے، بڑے اچھے لوگ رہے، پاک دامن رہے، اور اب قیامت کے دن آ کے ان کو نامہ اعمال مل رہا ہے دائیں ہاتھ میں۔ اور یہ اصحاب المیمنہ جو ہیں، اصحاب المشأمہ، یہ بڑے شوم ہیں۔ شوم یعنی منحوس، بدبخت، گندے لوگ، انہیں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے۔ اور جب آپ انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جن کو تو ملے گا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، انہیں فرشتے بڑے احترام سے آ کے نامہ اعمال دیں گے دائیں ہاتھ میں، اور جن بیچاروں کو ملے گا الٹے ہاتھ میں، فرشتہ سامنے آ کے نہیں دے گا، بڑی توہین اور اہانت سے پیچھے کی طرف سے پھینک دے گا کہ لے یہ اپنا نامہ اعمال دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، وہ خوشی سے جھوم رہا ہوگا، خوشی سے آوازیں بلند کر رہا ہوگا، اور دوستوں کو کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو، آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو۔ جیسے بچہ امتحان میں پاس ہو جائے تو خوشی خوشی دوستوں کو بھی دکھاتا ہے، وہ رزلٹ کارڈ اپنے گھر بھی لے کے آتا ہے، خوشی سے اس کے جو ہے نا وہ پھولے نہیں سماتا، اور جو بیچارہ فیل ہو جاتا ہے وہ کسی کو منہ نہیں دکھاتا، سب سے چھپتا پھرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی منظر کشی کی ہے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی سے چلا رہا ہوگا کہ آؤ دیکھو میرا یہ نامہ اعمال۔ کیوں نہ خوش ہو؟ دنیا میں مشکلات اٹھا کے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر کے جا رہا ہے، تو اس کو نامہ اعمال مل رہا ہے دائیں ہاتھ میں۔ اور وہ جنہیں بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے، بڑی اہانت اور توہین کے ساتھ ملائکہ جو ہیں وہ پیچھے سے اس کی طرف نامہ اعمال پھینک دیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کتنے برے ہیں یہ اصحاب المشأمہ کہ جن کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے السابقون السابقون۔ یہاں اصحاب کی بات نہیں ہے، یہاں لفظ اصحاب نہیں لگایا، کہ سبقت والے نہیں کہا، نامہ اعمال والے نہیں کہا کہ ان کو نامہ اعمال ملے گا کہ نہیں ملے گا، کہاں ملے گا، نہیں کہا سابقون السابقون اولئک المقربون، یہ جو میرے سبقت حاصل کرنے والے بندے ہیں یہ تو میرے ہیں ہی قرب میں، انہیں نامہ اعمال دینے کی ضرورت نہیں، میں نے ان کا نامہ اعمال رکھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو تھے ہی میرے مقرب بندے ہیں۔ اب عزیزان محترم جب تین قسم کے لوگ ہو گئے تو واپسی بھی تین قسموں پر مشتمل ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجعون، کہ تمہیں واپس لایا جائے گا، تمہارا دل نہیں چاہے گا۔ 19 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے ترجعون، اور جب آپ پڑھیں انشاءاللہ تو وہاں دیکھیں اس آیت کے مفہوم سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں ترجعون کا لفظ آیا نا کہ تمہیں واپس میری بارگاہ میں پلٹایا جائے گا، تمہیں لے کے آیا جائے گا، وہ مذمت کے معنی میں ہوگا۔ جی ظاہر ہے کہ جس کا کردار اچھا نہیں ہے، جس کا نامہ اعمال ہی خراب ہے، اس کا کب جی چاہے گا کہ میں جا کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ مثلا ایک آیت سورہ بقرہ کے شروع میں یہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو، تم منکر کیسے ہو سکتے ہو، کنتم امواتا، تم تو تھے ہی نہیں، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، فاحیاکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ کیونکہ منکر تھے، خدا کے انکار کرتے تھے، چاہے خالی زبان سے کہہ دیں کہ کوئی معاذ اللہ خدا ہے ہی نہیں، یا زبان سے کہہ دیں کہ ہم اس کا حکم ہی نہیں مانتے، یا زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، کردار سے ہی ظاہر کر دیں کہ یہ تو بندہ ایسا ہے جیسے اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ ہر مقام پہ 19 مقام میں نے عرض کیا ترجعون کا لفظ آیا ہے، وہاں مفہوم یہی نکلے گا کہ یہ دنیا میں خراب تھے، منکر تھے،
احکام خدا کی پابندی نہیں کرتے تھے تو اب کس منہ سے خدا کے سامنے آئے؟ خدا کہتا تو بھاگنے چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ، دیکھا ہو مجھے بھاگ کے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے تو فرار ممکن ہی نہیں ہے، جائے گا کہاں نکل کے؟ ترجعون، ان کو پکڑ کے لایا جائے گا۔ 19 مقام ہے، اور جہنم کے فرشتے بھی قرآن نے بتایا 19 ہی ہیں۔ 19 مقام پہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جہنمی جو ہوں گے یہ خود سے نہیں آئیں گے، چونکہ ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ہے، انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو برباد کیا ہے، یہ آئیں گے نہیں، ان کو لایا جائے گا۔ کوئی یہ نہ کہے جی ہر بندے کو قبر میں لے کے جاتے ہیں دفنانے کے لیے، یہ بات نہیں ہو رہی، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں تو ہر ایک کو اٹھا کے ہی چارپائی پہ ڈال کے ہی قبر میں پہنچایا جائے گا، چاہے کوئی زاہد زمان کیوں نہ ہو۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بھاگ رہے ہوں گے، چھپنا چاہتے ہوں گے کہ محشر میں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے ہمیں خدا کے سامنے نہ جانا پڑے۔ خدا فرماتا ہے آنا تو پڑے گا، نہیں آؤ گے تو ترجعون، ان کو لایا جائے گا، تمہیں پکڑ پکڑ کے لایا جائے گا۔ جات کل نفس معہا سائق و شہید، ہر نفس کو پکڑ کے لائیں گے، اور لانے والے دو ہوں گے، ایک اس کے اعمال کا گواہ ہوگا، ایک اس کو پیچھے سے ہکانے والا ہوگا۔ ایک شہید ہے، گواہ ہے اس کے کردار پر کہ کیا کرتا رہا ہے، اور دوسرا سائق ہے، سائق کہتے ہیں لانے والے کو، ہکانے والے کو۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا یا علی انا شہید و انت سائق، اے علی ہر ایک کے اعمال پر گواہی دینے والا میں محمد ہوں گا، اور ایک ایک کو پکڑ کے لانے والا تو علی ابن ابی طالب ہوگا۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ آنا نہیں چاہیں گے، نام اعمال خراب ہے ان کا، انہیں لایا جائے گا۔ اور جن کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہے، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے، وہ تو کہیں گے کہ جناب جلد از جلد ہم خدا کے سامنے جائیں اور اپنا یہ نام اعمال دکھائیں اور جنت کا پروانہ لیں اور جنت کی طرف ہم روانہ ہو جائیں۔ ان کے لیے 4 مقام پہ فرمایا ہے، تو وہاں آیا ہے لفظ راجعون، جیسے آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجعون کا معنی یہ ہے کہ ان کو لایا جائے گا، راجعون کا معنی یہ ہے کہ یہ خود آ رہے ہیں، نہ اللہ نے بلایا ہے نہ کوئی پکڑ کے لانے والا ہے، وہ خوش اتنے ہیں کہ خود بخود خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ آیت تو مشہور آیت ہے نا، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم یہی آیت استرجاع پڑھتے ہیں۔ تو اس کا شروع کیا ہے کہ ہم امتحان لیں گے، بندوں کو آزمائیں گے دنیا میں، ان کا جانوں کا نقصان، ان کا مال کا نقصان، ان کے پھلوں کا نقصان، یعنی یہ اتنی مشکلات بھی دنیا میں زندگی گزار رہے ہوں گے کہ ہر قدم پر ان کی آزمائش ہے، مشکلات ہی مشکلات، لیکن یہ اتنے صابر بندے ہوں گے کہ ہر مشکل پر صبر کریں گے۔ اور فرمایا میرے صابر بندوں کو بشارت دے دو کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہر مشکل پر، ہر مصیبت پر یہی کہتے ہیں ہم تو خدا کی طرف سے آئیں گے اور خدا ہی کی طرف واپس جائیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ خوش ہیں، نام اعمال دائیں ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور اپنی چاہت اور مرضی سے خداوند عالم کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ چونکہ یہ لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، لہذا 4 مقامات پر یہ آیا ہے کہ راجعون، کہ یہ بندے خود بخود میری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں گے۔ یہ اصحاب الیمین کے بارے میں۔ اور کچھ وہ ہیں جو سابقون السابقون، اولئک المقربون، پروردگار فرماتا ہے یہی میرے مقرب بندے ہیں، ان کو نہ کوئی لا رہا ہے نہ یہ خود جا رہے ہیں، یہ اتنے مقرب ہیں، اتنے اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اتنے خدا کے پسندیدہ ہیں، یہ اتنے اللہ کے مصطفیٰ اور مرتضیٰ بندے ہیں کہ ان کو خدا خود دعوت دے کے بلا رہا ہے۔ دیکھیں اس لفظ پہ ذرا غور فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی
دشمن ہے یا کیا ہے، انتقام لینا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کو پکڑ کے لاؤ۔ کوئی آپ کا دوست ہے وہ خود آپ سے ملنے آ رہا ہے، آپ نے بلایا نہیں مگر خود آ رہا ہے، پھر آپ بھی خوش ہیں اور وہ بھی خوش ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ آپ کی چاہت یہ ہے کہ یہ خود آئے میرے پاس، آپ اس کو دعوت نامہ بھیج کے بلاتے ہیں۔ جس کو انوائٹ کیا جائے، دعوت نامہ بھیج کے بلایا جائے، بندہ بھیج کے بلائے، کوئی امیر آدمی اپنا ڈرائیور بھیجتا ہے، گاڑی بھیجتا ہے کہ ان کو لے کے آؤ، وہ کتنے محبوب بندے ہوں گے کہ خدا دعوت دے کے بلا رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ، اے میرے مقرب بندے، اے وہ جن کے لیے کوئی اضطراب تھا ہی نہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا۔ ہم دعوت دے کے بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے رب، اپنی رب کی بارگاہ میں، اور اس حالت میں آؤ کہ راضیۃ مرضیہ، تم خدا سے راضی ہو، خدا تم سے راضی۔ اور اللہ اتنے مقرب ہیں، اتنے محبوب ہیں، خدا کو اتنے پسند ہیں کہ پروردگار خود دعوت دے کے بلا رہا ہے، ارجعی، چلے آؤ، آ جاؤ، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ یعنی کیوں مقرب ہیں، یہ سابقون ہیں، ہر کار خیر میں سبقت لینے والے، آگے آگے نظر آ رہے ہیں، اس دنیا میں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں، ہر عمل خیر میں ساری دنیا پیچھے ہے، مگر یہ اللہ کے محبوب بندے آ گئے۔ اور چونکہ یہ فقط دنیا میں ایک ہی گھرانہ ہے، لہذا پورے قرآن میں ارجعی کا لفظ بھی ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ چونکہ ایک ہی گھرانہ ہے، جن کے ایک ایک فرد کو پروردگار نے نفس مطمئنہ کہا ہے۔ سرور کائنات ہیں تو وہ نفس مطمئنہ، مولا کائنات ہیں تو وہ نفس مطمئنہ، شب ہجرت گواہ ہے، یعنی شب ہجرت، لوگ ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، سرسری حضور مکے سے چلے، کسی صاحب کو ساتھ لیا اور مدینے پہنچ گئے۔ اتنی آسانی سے نہیں پہنچے، کوئی بستر پہ سویا ہے اپنی جان دینے کے لیے، کوئی شخص تھا، کوئی ہستی تھی، کوئی ذات مقدس تھی، کوئی اللہ کا مرتضی بندہ تھا جس نے مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ 40 قبیلوں کی تلواروں کے سائے میں جو اطمینان سے سو جائے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ہزاروں دفعہ ہم ہجرت کا واقعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جتنی دفعہ بھی آپ سنیں گے، غور کریں گے، اتنی دفعہ ایک نئی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ شب ہجرت خطرناک ترین رات ہے، امیر المومنین کی زندگی کی خطرناک ترین رات ہے شب ہجرت۔ رسول خدا تو تشریف لے گئے، اور پھر علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اللہ نے حکم دیا کہ علی کو سلاؤ اور خود ہجرت کر جاؤ۔ مولا کیا پوچھتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کتنی محبت ہے اس جملے میں، کتنی محبت ہے امیر المومنین کی اس جملے میں کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ بھی ہمیں بتانے کے لیے فرمایا ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچ جائے۔ سرکار نے فرمایا ہاں اسی لیے تمہیں سلایا جا رہا ہے کہ تیرے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ علماء ہمارے فرماتے ہیں، اور علامہ مجلسی سے میں نقل کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے فوراً شکر کا سجدہ کیا ہے، اس سے پہلے شکر کا سجدہ ہوتا ہی نہیں تھا، اور طولانی شکر کا سجدہ تھا، بالکل جس طرح ہم ان کی تعظیم میں، ان کی سنت میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ دیر تک اس پیشانی کو زمین پہ رکھا، پھر دائیں رخسار کو رکھا، پھر بائیں رخسار کو رکھا، پھر اپنی پیشانی کو رکھا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ کی جان کی حفاظت کے لیے مجھ علی ابن ابی طالب کا انتخاب کیا۔ اور پھر اتنے اطمینان سے سوئے، اتنے اطمینان سے سوئے، جبکہ
سنتے ہیں کہ اتنے 40 قبیلے کم از کم نقل ہوئے ہیں، سب مسلح کھڑے ہیں، تلواریں لے کے کھڑے ہیں، حملہ کرنے چاہتے ہیں کہ رات کو ہی حملہ کر دیں۔ تو کسی نے کہا کہ جائیں گے کہاں، یہ سامنے ہی تو سو رہے ہیں، ہم نے بھی ان کے گھر کو محاصرے میں لیا ہوا ہے، اور رات کے وقت حملہ نہ کریں، عرب کی غیرت کے خلاف ہے، لہٰذا صبح ہوتے ہی ہم محمد مصطفیٰ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ ساری رات گھیرے میں رکھا ہے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں جیسی اطمینان کی نیند مجھے اس رات آئی ہے زندگی میں پھر کبھی آئی ہی نہیں ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے امیر المومنین۔ اسی طرح اس خاندان کے جس معصوم فرد کو آپ دیکھیں، بلکہ اس گھرانے کے بچے بھی اگر دیکھیں تو کہیں اضطراب نظر نہیں آتا۔ یہ گھرانہ تو وہ ہے کہ شب عاشور جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سنتے ہیں کہ صبح کل قربانی پیش کرنی ہے تو وہ مضطرب نہیں ہوتے، بلکہ اس شوق میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام رہ جائے، میں ابھی پتہ کر لوں میں بھی شہیدوں میں شامل ہوں یا نہیں۔ کتنا عظیم جملہ ہے کہ چچا کیا میرا نام بھی کل شہداء کی فہرست میں ہے؟ امام نے فرمایا، امام ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں در حقیقت کہ دیکھو خاندان اہل بیت کے بچوں کا نفس کتنا مطمئن ہے کہ بیٹا موت تیرے نزدیک ہے کیسی؟ تو کہا احلی من العسل، موت تو ہمارے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ ہے وہ مقرب بندے جو ہر کار خیر میں آگے ہی آگے ہیں، جن کو خدا خود دعوت دے کے بلا رہا ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اور ان میں اگر دیکھیں فرد فرید جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ، اس میں دو لفظ ہیں آگے، راضیتم مرضیہ، یہ سب کے لیے حال واقع ہو رہا ہے۔ حال عربی میں، عربی زبان میں حال اس کو کہتے ہیں حالت کو، یعنی جو فاعل ہے وہ کام کس حالت میں کر رہا ہے، جس کے لیے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے، جس پر یہ کام انجام دیا جا رہا ہے وہ کس حالت میں ہے۔ ارجعی، آ جا اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ سب کے لیے، رسول خدا سے لے کر امام زمان تک یا امام حسن عسکری تک، سب کے لیے یہ حال ہے، لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یہ نام ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، سب کی یہ کیفیت ہے، حالت ہے، مگر بی بی دو عالم کے لیے اللہ کے ہاں جو 9 نام ہیں ان میں سے 2 نام یہ ہیں، راضیتاً مرضیتاً۔ یعنی اگر ہم یہ ترجمہ کریں، اے فاطمہ زہرا، اے نفس مطمئنہ فاطمہ زہرا، اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا۔ دیکھیے نفس بھی مؤنث ہے، مطمئنہ بھی مؤنث ہے، ارجعی کا لفظ بھی مؤنث ہے، راضیتاً کا صیغہ بھی مؤنث ہے، مرضیتاً کا لفظ بھی مؤنث ہے، تو سارے لفظ مؤنث ہیں، اور 14 میں ایک ہی بی بی مؤنث ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت جس طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، تو ان سے پہلے یہ آیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے۔ بی بی کی ذات پہ صلوات بھیج دیں۔ راضیتاً مرضیہ، بی بی کے ناموں میں نام ہے راضیہ اور مرضیہ، کہ جس حال میں بھی زندگی گزری ہے، ان کی زندگی میں مسرت کے ایام نہ ہونے کے برابر ہیں، خوشی کے لمحات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے رہا ہے تو بھی گریہ ہو رہا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی ولادت پر گریہ ہو رہا ہے، اور سید الشہداء کے بارے میں تو مشہور ہے گریہ ہو رہا ہے، جناب زینب اس دنیا میں آتی ہیں تو گریہ ہو رہا ہے۔ یعنی مسرت کے، خوشی کے ایام بہت کم ہیں، مشکلات کے ایام زیادہ ہیں۔ جو بھی آپ واقعہ دیکھیں سب سے زیادہ مشکل کس نے اٹھائی ہے؟ اسی گھرانے۔ مکے کی زندگی میں دیکھ لیں، بی بی کے بچپن کا عالم ہے، رسول خدا کی پوری دنیا دشمن ہے، سارا مکہ حضور کا مخالف ہے، تو اس عالم میں سرکار دو عالم کی حفاظت جناب فاطمہ زہرا فرما رہے۔
اپنے بابا کو دیکھ رہی ہیں زخمی ہو رہے ہیں، بابا کو دیکھ رہے ہیں لوگ پتھر مار رہے ہیں، بابا کو دیکھ رہے ہیں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، لوگ نعوذ باللہ سرکار کی توہین کرتے تھے، تو سائے کی طرح ساتھ ساتھ کون ہے؟ زخم کون دھو رہا ہے، کانٹے کون نکال رہا ہے، پتھر کون دور کر رہا ہے؟ یہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات ہے۔ چونکہ بہت ہی بچپن تھا بی بی کا، شاید 5 سال کا زمانہ ہو، جناب خدیجہ رحلت پا چکی تھی، اور اس سے پہلے شیب ابی طالب کی مشکلات ہیں۔ 3 سال اس شیب ابی طالب میں جو خاندان بنی ہاشم نے گزارے، اہل بیت نے گزارے ہیں، کہتے ہیں ان میں سب سے کم سن فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا تھی، جبکہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے، جڑی بوٹیاں، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں مکے کی سرزمین ہے، قرآن نے کہا وادی لم یزرع، یہاں کچھ اگتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے اگر کوئی خود رو جڑی بوٹی نکل آئی ہے یا کھجوروں کے پتے مل گئے، ان کو ابال کے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ کچھ تیار ہو رہا ہے، دیگچی میں کچھ پک رہا ہے، یہ کچھ چیزیں ابالی جا رہی ہیں تاکہ یہ بچے بیچارے کچھ کھا پی لیں۔ اس بچپن کے عالم میں اس مصیبتوں کو برداشت کرنے والی ہیں، اور السابقون السابقون، ہر مشکل میں آگے آگے۔ شیب ابی طالب کے بعد کون سی راحت ملی؟ پھر ہجرت کا واقعہ ہے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آ کے کون سا زندگی پرسکون گزری ہے؟ جنگوں پہ جنگیں، جنگوں پہ جنگیں ہیں، بدر ہے، احد ہے، اور اس کے بعد حنین ہے، خیبر ہے، خندق ہے، جتنی بھی جنگیں ہیں ہر جنگ میں مولا کائنات تشریف لے جا رہے ہیں۔ بی بی کی ایک مشکل یہ ہے کہ میرے بابا کی حفاظت ہو جائے، دوسری مشکل یہ ہے کہ میرے شوہر کی حفاظت ہو جائے۔ مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور لیکن ہر مشکل کو راضیتاً بن کے گزارا ہے، ہر مشکل پہ راضی ہیں، ہر کار خیر میں سبقت ہے، گھر میں فاقے ہیں، مگر آنے والے سائل کو کبھی دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیں۔ ایک مقام پہ اپنی چادر بیچنے کا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اپنی چادر یہودی کو بیچ دوں، لیکن آنے والے سائل کو دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے۔ اور پھر یہ فدق کے معاملات تو آپ جانتے ہی ہیں، رات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہزاروں درہم کی آمدنی ہونے کے باوجود جناب سیدہ کے گھر میں اس میں سے 1 درہم بھی کبھی استعمال نہیں ہوا اور نہ آیا، راستے میں ہی تقسیم ہو رہا ہے، اور بی بی راضی ہیں۔ السابقون السابقون۔ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی زمین ہے مولا نے اپنے دست مبارک سے آباد کی ہے، کتنے کنویں امیر المومنین نے اپنے دست مبارک سے کھولے ہیں، اور ان میں پانی جاری ہوا ہے۔ فوراً ہاتھ بعد میں دھوتے تھے، مولا اس زمین کو، اس کنویں کو، ایک کاغذ اور قلم آپ کے تھیلے میں ہوتا تھا، فوراً کاغذ قلم نکال کے وقف نامہ تحریر کر دیتے تھے کہ یہ سارے بندگان خدا کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اور بی بی کو پتہ چلتا تھا، سجدہ شکر بجا لاتی تھی، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا سخی شوہر عطا کیا ہے۔ ہر کار خیر میں سب کا مشکلات، اور ہر مشکل کو ایسے برداشت کیا ہے جیسے انسان اپنے کسی محبوب چیز کو پسند کرتا ہے، تبھی تو راضیہ کا لقب پایا، راضیہ کا نام پایا، راضیتاً مرضیہ، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے۔ اور یہی سیرت ہے پورے خاندان کی، یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ روز عاشور سے کوئی بڑی مصیبت ہوگی کسی کے لیے بھی؟ روز عاشور سید الشہداء شہید ہو گئے، جناب زینب تشریف لاتی ہیں، اور بھائی کی لاش پر امام نے فرمایا تھا میری زندگی میں کوئی باہر نہ آئے۔ ارباب مقاتل لکھتے شہادت کے بعد بھی آئی ہیں میدان میں اپنے بھائی کی لاش پر، اور بھائی کی لاش کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے دین کی اس حفاظت اور خدمت کے لیے ہمارے خاندان کا انتخاب کیا۔ اتنے مقرب بندے خدا کے کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ یہ گھرانہ ہے، یہ تربیت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، راضیہ، ہر عمل کے میدان میں سبقت ہے، ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتی، کسی کی مشکل کو دیکھ نہیں سکتی۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ ساری ساری رات میری ماں مصلی عبادت پہ کھڑی رہتی تھی اور نماز شب میں جب آخری رکعت میں ہاتھ اٹھاتی تھی لوگوں کے نام لے لے کے دعا کرتی تھی. فرماتے ہیں میں نے بچپن میں ایک دفعہ کہا ماں ہمارے لیے بھی دعا کریں. آپ نے فرمایا الجار ثم الدار، بیٹا پہلے ہمسایوں کے نام لینے ہیں، پہلے اوروں کے لیے دعا کرنی ہے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنی. یہ ہے وہ سابقون السابقون، یہ ہے نفس مطمئنہ. مشکلات میں کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جانتی ہیں یہ اللہ کی خاطر ہے. اور جو مشکل خدا کی خاطر آئے وہ اس گھرانے کے لیے مشکل ہے ہی نہیں. حسین انہی کے بیٹے ہیں نا. یزید نے شمر سے پوچھا، ابن زیاد نے شمر سے پوچھا کہ تو وہ آخری فرد ہے جو حسین کے قریب تھا، تو تھا جس نے حسین علیہ السلام کی گردن کو جدا کیا، ہمیں یہ بتا حسین کا عالم کیا تھا، حسین مضطرب تھے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، جیسے جیسے شہداء کے لاشیں اٹھاتے تھے حسین تو پہلے ہی بہت نورانی تھے، حسین کے چہرے کا نور بڑھتا چلا جاتا، حسین کے اطمینان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، وہاں اضطراب نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی. یہ ہے وہ اللہ کے سابقون اور مقرب بندے. جب اتنے محبوب بندے ہوں خدا بند عالم کے تو خدا چاہتا یہی ہے کہ یہ جلدی سے میرے قریب آ جائیں، میرے پاس آ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ نفس مطمئنہ والے، میرے بارگاہ میں آ جاؤ، تم میرے مقرب بندے ہو. راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم مجھ سے راضی، میں تم سے. اور میں نے عرض کیا بی بی کا تو نام ہی راضیہ اور مرضیہ. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، کیا اللہ بھی کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں؟ جی، مخلوق خدا کی ہیں، مخلوق اللہ کی ہیں، لیکن آیا خدا ہمیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے؟ یعنی ہم اس لائق ہیں کہ خدا ہمیں اپنا بندہ کہے؟ بندہ بندگی سے ہے. ہم کتنی بندگی کرتے ہیں خدا کی. معاف کرنا میں اپنی بات کر رہا ہوں، 17 رکعت پڑھنا ہی مشکل ہے، ہم اسی کو بندگی سمجھتے ہیں. 24 گھنٹے میں کہیں لو یار ابھی تو ظہر اثر پڑی تھی، ابھی مغرب عشاء ہو گئی، ابھی سوئے تھے ابھی فجر ہو گئی. 17 رکعت پڑھنا ہمارے لیے انتہائی دشوار اور مشکل ہے، اور پھر اس سردی میں، اور پھر آئے گی شدید گرمی میں. یہ ہے ہماری بندگی کا حال. رو پیٹ کے پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی ظاہر ہے کہ یہ تو واجب ہے، اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہماری بندگی ہے. روزہ رکھ لیں تو سارا دن ہائے پیاس اور ہائے بھوک کرتے گزر جاتی، گھڑی دیکھیں گے بار بار کتنا ٹائم باقی رہے گا. یہ ہماری بندگی ہے، مضطربانہ بندگی. تو اللہ ہمیں کہے گا یہ میرے بندے ہیں. مخلوق ہیں لیکن مخلوق ہونا اور چیز ہے، اللہ کا بندہ کہ خدا کہے یہ میرے بندے ہیں، وہ صرف اسی گھرانے کو کہے گا یہ میرے بندے ہیں. پورے قرآن میں دیکھ لیں کہیں اور مل جائے تو پھر مجھے بتائیے گا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، جہاں میرا بندہ سب سے عظیم بندہ محمد مصطفیٰ موجود ہے. اللہم صلی علی وہاں سیدہ کو کہے گا آ میرے بندوں کی فہرست میں آ جا، جہاں پہلے سے تیرے بابا منتظر بیٹھے ہیں. امیر المومنین سے خطاب ہوگا تو کہے گا پروردگار کے علی آ جا وہاں جہاں محمد اور فاطمہ موجود ہیں. امام حسن سے خطاب ہوگا تو کہے گا آ جا وہاں آ جا جہاں تیرے نانا ہیں، تیرے بابا ہیں، تیری مادر گرامی ہیں. اور جب روز عاشور امام حسین سے خطاب ہوگا تو پھر کہے گا فادخلی فی عبادی، ان میرے بندوں میں آ جا جہاں محمد مصطفیٰ بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، فاطمہ الزہرا بھی ہیں، حسن مجتبیٰ بھی ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ آگے ہے. بس عزیزان محترم، سیدہ کی ذات پہ گفتگو ہے. ہم کہاں اور جناب سیدہ کی شان کہاں. جسے رسول کہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جسے کہے فاطمہ تو روحی بین جنبایا، فاطمہ میرے دو پہلوؤں کے درمیان جو روح ہے وہ فاطمہ زہرا ہے.
جو روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کہ یہ فاطمہ میرے دو پہلوؤں کے درمیان روح ہے. وہ دو پہلوؤں کے درمیان علماء نے اس جملے کی تفسیر یوں کی ہے کہ حضور کے دونوں جمبایا سے مراد یہاں یہ ظاہری پہلو نہیں لیے، کہ حضور کے دو پہلو سے مراد عہدہ رسالت ہے اور عہدہ نبوت ہے، کہ میری رسالت اور نبوت کا مرکز فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا جو مرکز رسالت اور نبوت بن جائے، اور عام رسالت نہیں، ختم رسالت، اور عام نبوت بھی نہیں، ختم نبوت، یعنی ختم نبوت اور رسالت کا مرکز ہے جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات. اللہم صلی اللہ اور ان کو مرکز اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ پوری رسالت اور نبوت، اور پھر ساتھ میں ملا لیں اسی رسالت اور نبوت کا خلاصہ ہے پوری شریعت، قرآن کا سارا علم، اس کی محافظہ ہیں فاطمہ زہرا، اور جناب سیدہ کی اولاد نے قیامت تک کی اس کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے ان کو مرکز بنایا گیا ہے. اور یہی بی بی محافظہ ولایت امیر المومنین بھی ہیں، محافظ خلافت امیر المومنین بھی ہیں، اور محافظ امامت امیر المومنین علیہ السلام بھی ہیں. یہ بی بی ہیں جن کی اتنی قربانیاں ہیں، راہ ولایت و امامت کی پہلی شہیدہ ہیں جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ. ساری یہ مشکلات جو رسالت مآب کے بعد برداشت کی ہیں، خدا کی قسم یہ صرف باغ فدق کی خاطر نہیں ہے. بی بی سخی ہیں، مال دنیا سے کیا غرض ہے ان کو؟ جو آتا تھا وہ پہلے بھی غربا میں تقسیم ہوتا تھا. اس دربار میں جا کے جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ حق کے ولایت اور حق کے حکومت امیر المومنین علیہ السلام کی خاطر تھا. اگر صرف مسئلہ وراثت ہوتا، کہ حالانکہ یہ مسئلہ وراثت تھا نہیں، لیکن چونکہ ادھر سے اس کو وراثت کا عنوان دے دیا گیا، ورنہ تو یہ پہلے تو حضور ہبہ کر چکے تھے. جو چیز ہبہ ہو جائے وہ تو زندگی میں دے دی، اس پر تو وراثت کا اطلاق ہوتا ہی نہیں. لیکن چونکہ انہوں نے ہبہ کو تسلیم نہ کیا اور ایک من گھڑت روایت بیان کر دی کہ آپ کے بابا نے کہا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء جو ہیں نہ وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ تو صدقہ ہوتا ہے. بی بی نے فرمایا چپ، عجیب بات ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تمہیں میرے بابا نے یہ بات بتائی، مجھ سے براہ راست تعلق تھا، مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی. دیکھیے نا، بچہ بھی اگر غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ حق بی بی کا تھا. جی اگر فرض کرے ہبہ نہ بھی مانے، وراثت میں لے آئیں تو حق کس کا ہے؟ جناب سیدہ کا. بی بی کے علاوہ تو کوئی اور اولاد رسول کریم کی اس وقت تھی نہیں، تو حق تو بی بی کا ہے. تو جاتے ہوئے رسول خدا نے اتنی باتیں بتائی ہیں، اتنی باتیں بتائی ہیں، تو یہ نہیں بتانا تھا کہ بیٹی ہم کوئی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، تم وراثت کی بات نہ کرنا، ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. بی بی نے کہا عجیب بات ہے، تمہارا تعلق نہیں تھا، تمہیں یہ بات بتائی، اور میرا تعلق تھا، مجھے یہ بات نہیں بتائی. اور بی بی جناب ام ایمن کو لے کے گئی ہیں. یہ فلسفہ کیا ہے؟ ام ایمن تھی رسالت مآب کے والد محترم کی کنیز، جناب عبداللہ کی کنیز تھی. غلام اور کنیزیں بھی وراثت میں اولاد کو ملتی تھیں. ام ایمن جناب عبداللہ کی وفات کے بعد رسالت مآب کو وراثت میں ملی کنیز، اور بی بی جناب ام ایمن کو لے کے گئیں اور پوچھا یہ کون ہے؟ یہ میرے بابا کی کنیز ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. کہا یہ کہاں سے آئی؟ کہا یہ ان کے والد کی کنیز تھی جو تمہارے بابا کو ملی. فرمایا اگر انبیاء وارث بنتے نہیں ہیں تو میرے بابا نے یہ وراثت قبول کیوں کی ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی جس زاویے سے بھی وہ لوگ آئے ہیں نا، بی بی نے ان کی بات کی کاٹ کی ہے.
اگر انہوں نے ایک بنی بنائی روایت کو پیش کیا ہے، موضوع حدیث پیش کی ہے، تو بی بی نے قرآن سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء وارث بنتے بھی تھے اور وارث بناتے بھی تھے۔ فرمایا افی کتاب اللہ انت ارث اباک ولا ارث ابی، کہیں اللہ کی کتاب میں قرآن میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے بابا کی وارث نہ بنوں؟ کیا ہمارے لیے کوئی الگ شریعت ہے اور امت کے لیے کوئی الگ شریعت ہے؟ وہی شریعت ہے میرے بابا کی جو ساری امت کے لیے ہے، وہی شریعت اہل بیت کے لیے۔ اور پھر بی بی نے قرآن سے استدلال کیا ہے کہ کل تم کہتے تھے جب میرے بابا نے کہا تھا لاؤ کاغذ اور قلم ایک ایسی حدیث لکھ دوں کہ جس کے بعد تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو، تو تم نے کہا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اب میں قرآن سے استدلال کر رہی ہوں اور تم اس کے مقابلے میں ایک بنی بنائی روایت لے کے آ رہے ہو۔ نہ تمہارا ایمان قرآن پر ہے، نہ تمہارا ایمان حدیث پر۔ مکمل طور پر بی بی نے جسے کہتے ہیں نا تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی کہ میں تو ام ایمن کو لے کے آئی ہوں، یہ تو میرے بابا کو وراثت میں ملی۔ تو اگر انبیاء وارث بنتے نہیں تھے تو میرے بابا تو خاتم الانبیاء ہیں، انہوں نے اس وراثت کو کیسے قبول کر لیا؟ انبیاء وارث بنتے بھی تھے، انبیاء وارث بناتے بھی تھے، قرآن کریم کی آیات گوائیں، اور بی بی نے وہاں یہ ساری آیتیں پڑھی، لیکن چونکہ نہیں دینا تھا، وہ سمجھ رہے تھے اس بات کو کہ اگر ہم نے یہاں ان کا حق تسلیم کر لیا اور یہ فدق ان کو دے دیا تو اس کے بعد ان کا اگلا مطالبہ ہوگا کہ پھر یہ حق حکومت بھی ہمارا ہے، پھر حکومت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اور اب میں بار بار کہتا ہوں بی بی کے اس خطبے کو پڑھیں، جہاں آپ اتنا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہاں نیٹ سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ خطبہ جو بی بی کا ہے اردو ترجمے کے ساتھ ہے، قبلہ شیخ محسن صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے اور علماء نے بھی ترجمہ کیا کہ بی بی نے سب سے پہلے آ کے توحید پہ گفتگو کی ہے، پھر اپنے بابا کی رسالت پہ گفتگو کی ہے، شریعت کے احکام کے فلسفے کو بیان کیا ہے، پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور خلافت بلا فصل پہ گفتگو کی ہے، آخر میں جا کے اپنے حق کے وراثت کی بات کی ہے۔ چونکہ انہوں نے وراثت کا عنوان دے دیا تھا تو بی بی نے پھر وراثت کے مسئلے پہ گفتگو فرمائی، مفصل خطبہ ہے جناب سید۔ لیکن بی بی کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے نہیں دینا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ لو اب اسے رکھو اپنے پاس اور یہ قیامت تک تمہاری گردن میں لعنت کا طوق بن کے لٹکا رہے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی نے لے کیوں نہیں لیا جی جب حکمران بنے؟ اگر علی لے لیتے پھر دنیا اعتراض کرتی، چونکہ اقتدار آ گیا تھا، حق نہیں تھا، بزور شمشیر لے لیا۔ اسی لیے وہاں بھی مولا نے تلوار نہیں اٹھائی اپنا حق لینے کے لیے، اور جب ظاہری حکومت ملی اسی فلسفے کی بنا پر فتق لینے کے لیے بھی بی بی امیر المومنین نے وہ واپس نہیں لیا۔ کیوں؟ سیدہ کہہ گئی رکھو اپنے پاس، اب یہ قیامت تک تمہارے لیے لعنت کا طوق ہے، قیامت کے دن میں اپنا مقدمہ پیش کروں گی اور میرے بابا تمہارے خلاف خدا کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں۔ بس عزیزو، ہم سوچ نہیں سکتے کہ جناب سیدہ نے یہ ایام کیسے گزارے، جس بی بی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں، جس کا بچہ شہید ہو چکا ہو۔ جسمانی تکلیف سے زیادہ روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ جس بندے کا دل ٹوٹ جائے نا، اگر جسم صحیح و سالم بھی ہو، اس کے لیے زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ اور بی بی کا تو اتنا دل ٹوٹ چکا تھا، اتنا دل ٹوٹ چکا تھا کہ یہ امت، ہم نے قدم قدم پہ اس امت کا خیال رکھا، ان کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کو مہذب انسان بنایا ہے، ان کو تہذیب سکھائی ہے، ان کو شریعت سکھائی ہے۔ جیسے کہ بی بی نے اس میں فرمایا تمہیں تو پانی پینے کی تمیز نہیں تھی، تم تو اتنے گنوار اور غیر مہذب لوگ تھے کہ تمہیں طہارت کا پتہ نہیں تھا، تم گندا پانی پیتے تھے۔ اور یہ جملہ بی بی کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میرے بابا محمد مصطفیٰ تھے جنہوں نے تمہیں تہذیب سکھائی۔ کیا ایسی امت سے امید رکھی جاتی کہ کوئی شخص جناب سیدہ کے پاس بابا کی تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آئے؟ خدا جانے دنیا کو کیا ہو گیا تھا۔ امیر المومنین کو افسردہ دیکھا بی بی نے،
تو کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زہرا اگر یہ میرے سلام کا جواب نہ دیتے تو مجھے دکھ نہ ہوتا، اگر یہ سلام نہ کرتے تو مجھے دکھ نہ ہوتا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جناب سیدہ کا دل ٹوٹ نہ جائے تو اور کیا ہو۔ اور پھر آج کی دنیا میں اس گئے گزرے دور میں اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جائے اور اس کے بچے رو رہے ہوں، چاہے جتنی بلند آواز سے رو رہے ہوں، دن میں رو رہے ہوں یا رات کو، چاہے کوئی رشتہ داری نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، پھر بھی لوگوں کو ترس آتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جا کے ان کے بچوں کو، جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے، ان کے بچوں کو کہو کہ کوئی وقت معین کر لیں۔ یہ کیسی امت تھی کہ نبی کی اکلوتی بیٹی نبی کے غم میں رو رہی ہے، کسی اور کے غم میں نہیں، اپنے بابا کے غم میں، جو ساری اس امت کا آخری رسول ہے، اللہ کا محبوب رسول ہے، اس کے غم میں رو رہے ہیں۔ اور لوگ علی علیہ السلام کو آ کے کہتے ہیں زہرا کو کہیے کوئی وقت معین کرے، یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ شروع سے لوگوں کو اس گھرانے سے کوئی ایسی ضد ہے کہ نہ ان کا رونا پسند ہے، نہ ان کی محبت میں عام لوگوں کا رونا پسند۔ بی بی کے لیے امیر المومنین نے ایک بیت الحزن بنا دیا، جنت البقیع کے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا۔ بی بی حسنین شریفین کو لے کے وہاں چلی جاتی، اپنے بابا کے غم میں آنسو بہاتی۔ ایک دن جو گئے تو دیکھا کہ اس بیت الحزن کو بھی خراب کر دیا گیا، اس کو مسمار کر دیا۔ یعنی لوگوں کو زہرا کا کسی بھی حال میں اپنے بابا کا غم منانا پسند نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ زہرا کے آنسو ہیں جو ہمیں بہا کے لے جائیں گے، یہ زہرا کا رونا ہے، یہ گریہ ہے فاطمہ زہرا کا جو قیامت تک کے لیے ہمیں بدنام کر دے گا۔ یہ وہ زہرا ہیں، شب شہادت ہے آج جناب سیدہ کی۔ یہ وہ رات ہے کہ جب جناب سیدہ نے کہا یا علی میرے قریب بیٹھے، میری کچھ وصیتیں سن لیں، کچھ میری وصیتیں ہیں۔ کیا عظیم بی بی ہے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کی۔ وہ جناب خدیجہ ہیں جنہوں نے سارا مال جناب رسالت میں آپ کے قدموں میں ڈال کے رکھ دیا کہ یہ اسلام کی نشر و اشاعت میں کام آئے۔ سرکار دو عالم نے پوچھا خدیجہ اس کے بدلے میں کیا چاہتی ہو؟ کہا ایک چیز چاہتی ہوں، کل کو قیامت کے دن کہہ دینا پروردگار میں خدیجہ سے راضی ہوں۔ یہ انہی جناب خدیجہ کی بیٹی ہیں، جناب امیر المومنین کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں یا علی میری ایک طلب ہے آپ سے، ایک چیز چاہتی ہوں آپ سے۔ فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا بس قیامت میں خدا کے سامنے کہنا پروردگار میں فاطمہ زہرا سے راضی ہوں۔ میں عرض کروں بی بی آپ کو تو خدا راضیہ کہہ رہا ہے، آپ کو تو خدا مرضیہ کہہ رہا ہے۔ بہرحال کہا یا علی میری کچھ وصیتیں سن لیں، جنہوں نے میرا پہلو زخمی کیا ہے، جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا ہے، ان کو میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا، وہ میرے جنازے پہ نہ آئیں۔ چند افراد کے نام بتائے جن میں جناب سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، کہ یہ لوگ میرے جنازے پہ آئیں، ان کے علاوہ امت کا کوئی فرد میرے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔ یا علی آپ خود مجھے غسل دیں اور آپ خود مجھے کفن دیں، اور رات کی تاریکی میں جب سارا مدینہ سو رہا ہو اس وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے۔ یا علی میرے بچوں سے آپ تو ویسے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میری شہادت کے بعد آپ یقیناً اور نکاح فرمائیں گے، مگر میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ مختلف وصیتیں ہوتی رہیں۔ بس عزیزو اس رات میں جناب سیدہ اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ عالم یہ ہے مظلومیت کی انتہا دیکھیے، کسی کے کوئی مر جائے کوئی نہیں روکتا اس کے بچوں کو رونے سے، چاہے آدھی رات ہو، چاہے صبح ہو، چاہے شام۔ لیکن چونکہ بی بی کی وصیت تھی، کتنی مظلومہ ہے بی بی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ نبی کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ امیر المومنین کبھی امام حسن کو روکتے ہیں، بیٹا بلند آواز سے نہ رونا،
کبھی امام حسین کو روکتے ہیں بیٹے بلند آواز سے نہ رونا، کبھی شہزادیوں کو روکتے ہیں بلند آواز سے نہ رونا۔ تاریخ میں روایت میں آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے کہ شہزادے اپنا قمیص کا کپڑا منہ میں لے لیتے تھے تاکہ ہماری آوازیں بلند نہ ہو جائیں۔ یہ وہ رات کی تاریکی ہے جس میں امیر المومنین غسل دے رہے ہیں جناب سیدہ کو، اور عالم یہ ہے کہ امیر المومنین جیسا صابر زارو قطار رو رہے ہیں۔ جناب فضہ پوچھتی ہیں جو ام ایمن ہے، پانی لا رہی ہیں، پوچھتی ہیں یا علی اس گریے کی وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں فضہ ام ایمن زہرا کے بدن اطہر پر کچھ ایسے زخم ہیں جو پوری زندگی زہرا نے مجھے بتائے نہیں۔ جنازہ تیار ہوا اور امیر المومنین نے فرمایا آؤ بچوں اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ آپ تصور میں سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنی نگاہوں سے، اپنے دل کی نگاہوں سے کہ رات کی تاریکی ہے، خاندان اہل بیت کا چھوٹا سا گھر ہے، وہاں فاطمہ زہرا کا جنازہ رکھا ہے اور بچے بلائے جا رہے ہیں، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ خدا جانے اب شہزادوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ سید الشہداء دور سے اپنی ماں کو دیکھے جا رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حسین تم بھی آؤ اپنی ماں سے الوداع کرو۔ سید الشہداء فرماتے ہیں بابا میری ماں مریم سے افضل تھی، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ جناب مریم نے اپنی رحلت کے بعد عیسیٰ کو اپنے جنازے پہ بلایا تھا، میری ماں بلائے گی تو میں اپنی ماں کے جنازے پہ آؤں گا۔ بس عزیزوں بندے کفن کھل گئے، بی بی کے دونوں ہاتھ برآمد ہوئے اور یقیناً کہا ہوگا آ میرے کربلا کے غریب بیٹا حسین، آ میرے کربلا کے پیاسے حسین، اے میرے کربلا کے مظلوم حسین، آج میں نے تجھے بلایا ہے اور جب کربلا میں تو مجھے بلائے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گی۔ میں دیکھ رہی ہوں گی جب تیرا سر تن سے جدا ہو رہا ہوگا، اور میں دیکھ رہی ہوں گی جب تیرا لاشا گھوڑوں سے پامال کیا جا رہا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار اس توسل کو قبول فرما، اس ذکر کو، ان آنسوؤں کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جناب سیدہ کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما، ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا بہترین اجر بانیان مجلس کو، حاضرین کو اور مجھ حقیر کو عطا فرما، اس کا ثواب ہم سب کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، انہیں جناب سیدہ کا مہمان قرار دے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام بیمار مومنین و مومنات کو شفا عطا فرما۔ حاجی صاحب کے بیٹے کو اور جس مومن کے لیے صلوات پڑھوائی گئی تھی، اور ہمارے ہاں بھی ہماری بھاوج بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کلی عنایت فرمائے۔ پروردگار تو جانتا ہے جہاں جہاں مریض ہیں تو ہی شافی امراض ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما، ظالموں جابروں قاتلوں کو پروردگار جہنم میں نیست و نابود فرما۔ پروردگار پوری امت مسلمہ اور خصوصاً شیعیان امیر المومنین دنیا میں جہاں کہیں ان کی حفاظت فرما، علماء اعلیٰ مراج اعظام رہبر معظم اور مومنین کی حفاظت فرما، ان سب کو طول عمر عنایت فرما، ہمیں زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرما، دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ جناب سیدہ اور ان کی اولاد طیبہ کے صدقے میں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔